تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے، تہجد قلب کی راحت ہے، تہجد عشق کی عبادت ہے، تہجد عشق کی نماز ہے، تہجد بہت افضل عبادت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک نہ لایا جاتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم تہجد کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ سے گفتگو طویل ہوتی ہے۔ جن کے دل اس کے محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ اس کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ نمازوں کو قضا کر دینے والے لڑکے کو ایک شخص نے تہجد کی نماز کا پابند بنا رکھا ہے۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجد میں مانگا گیا ہو۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنے ہی قریب ہوتی ہیں جتنا اس وقت اللہ تم سے قریب ہوتا ہے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو موزن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ ایک درد بڑی رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ سکتا ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے میرے مولا، اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے، ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے،
پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا ہے، اللہ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ، اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔